بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ پڑھائی پر فوکس کیسے کیا جائے، ہاؤ ٹو فوکس آن اسٹڈیز، یعنی اپنا فوکس، ارتکاز اور کنسنٹریشن کیسے بڑھائی جائے اور کیسے اس کو مینٹین کیا جائے۔ although یہ ہر عمر کے لوگوں کے لیے یہ چیز ضروری ہے، لیکن جو ہمارا لیکچر ہے اس میں جو چیزیں ہم بتا رہے ہیں یہ مینلی ٹین ایج اور اس سے بڑے بچوں کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیے یہ چیز نہیں ہے، ٹین ایج اور نوجوانوں اور جوانوں کے لیے ہے جو اپنی اسٹڈیز کرتے ہیں، اس میں کنسنٹریشن یا فوکس ان کو چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمارا فوکس کم ہو جاتا ہے، ہماری کنسنٹریشن کم ہو جاتی ہے اور ہمارا ذہن متاثر ہوتا ہے۔ اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے نا، وہ ہے ہماری مائنڈ سٹیٹ۔ ہمارا مائنڈ کس سٹیٹ میں ہے آج کل، یعنی کہ ہم کن کن چیزوں میں اپنی سوچ کا استعمال کر رہے ہیں، ہماری سوچوں کا محور آج کل کیا کیا ہے، ہمارے غم، پریشانیاں، کنسرنس کیا کیا ہیں، ہم کن باتوں پہ آج کل بہت زیادہ فکر مند رہتے ہیں۔ اور خاص طور پہ وہ لوگ جو اوور تھنکنگ کرتے ہیں، اوور تھنکنگ ایک ایسی چیز ہے جو ہماری مینٹل سٹیٹ کو، سٹیٹ آف مائنڈ کو ڈسٹرب کرتی ہے۔ تو اوور تھنکنگ، انسیکیورٹیز، فیئر، کنسرن، فیوچر وریز، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہماری مائنڈ سٹیٹ کو ڈسٹرب کرتی ہیں، جس سے ہمارا پڑھائی کیا، ہر چیز میں فوکس ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ ہم اگر کوئی 2 رکعت نماز بھی پڑھیں تو اس میں بھی بہت سے خیالات آتے ہیں، فوکس نہیں کر پاتے۔ یہ سب اوور تھنکنگ اور ان چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دوسری ریزن جو ہماری فوکس کو ڈسٹرب کرتی ہے وہ ہے ڈسٹریکشن۔ مائنڈ سیٹ جو ہم پہلے بات کر چکے ہیں وہ تو اوور لانگ پیریڈ آف ٹائم ہمیں ڈسٹرب کرتی ہے نا، ایک مسلسل سٹیٹ ہوتی ہے۔ اب جو ہم بات کریں ڈسٹریکشن، یہ وقتی انسٹنٹ کیفیت ہے یا سچویشن ہے۔ اس میں کیا چیز ہو سکتی ہے کہ ڈسٹریکشن یعنی کہ جب آپ پڑھنے بیٹھیں تو آپ کو کچھ اور ضروری کام کرنے پڑ جائیں، گھر کے کام کرنے پڑ جائیں، باہر کے کام کرنے پڑ جائیں، آپ کی موبائل کالز آ جائیں یا آپ موبائل کی طرف دیکھنا شروع ہو جائیں، ٹی وی ہو۔ یہ سب وہ ڈسٹریکشنز ہیں جو پڑھائی کرنے کا ہم ارادہ کریں یا پڑھائی کرنے کے دوران جو ہمیں ممکنہ وجوہات پیش آ سکتی ہیں۔ تو ڈسٹریکشن دوسری وجہ ہو گئی جو ہمارے فوکس کو ڈسٹرب کرتی ہے۔ اور تیسری وجہ ہے لیک آف پریکٹس۔ یاد رکھیں، فوکس، پڑھائی میں فوکس کا مسئلہ ان لوگوں کو پیش آتا ہے، صرف ان لوگوں کو پیش آتا ہے جو سارا سال تھرو آؤٹ نہیں پڑھتے بلکہ ایگزام سے قریب آ کے پڑھتے ہیں۔ کوئی بھی ایگزامز ہوں، شروع کے فائنل ایگزامز ہوں، ان کے قریب آ کے جو لوگ پڑھتے ہیں، جن کی یہ عادت ہوتی ہے، ان کو صرف یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ ان کا فوکس نہیں بن پاتا، کیونکہ ان کا ذہن ریڈی نہیں ہوتا، فارم میں نہیں ہوتا، وہ ٹیمپو میں نہیں ہوتے۔ تو یہ وجہ ہے۔ 3 وجوہات ہم نے ڈسکس کر لی: مائنڈ سٹیٹ، ڈسٹریکشن، لیک آف پریکٹس۔ اب ہم سولوشن کی طرف جائیں گے کہ ہم کیا کیا کریں، کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو ٹرین کریں، اپنے مائنڈ کو ہم کس طرح ٹرین کریں کہ ہمارا فوکس انکریز ہو، ہماری کنسنٹریشن زیادہ ہو، ہم اچھے طریقے سے کم وقت میں زیادہ پڑھائی کر سکیں اور فروٹفل پڑھائی کر سکیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے، ہم نے اپنے مائنڈ کو فریش رکھنا سیکھنا ہے۔ پڑھائی کے لیے نہیں، اس کے علاوہ بھی ہم نے سیکھنا ہے۔ جب ہم اپنے مائنڈ کو فریش کرنا سیکھیں گے اور فریش کرنا اور فریش رکھنا شروع کر دیں گے تو ہمیں پڑھائی کیا، ہمیں زندگی کے ہر چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے کام میں لطف آئے گا، مزہ آئے گا، انٹرسٹ پیدا ہوگا اور خوشی محسوس ہوگی۔ مائنڈ فریش کرنے کی جو ڈیٹیلڈ ایکسرسائز ہے اس کے اوپر ایک الگ ویڈیو ہے میری، میں آپ کو لنک دے رہا ہوں۔ یہاں صرف آپ کو چھوٹی سی چیز میں آپ کو سمرائز کر کے بتا دوں گا کہ مائنڈ فریش کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ جو ڈیٹیل ایکسرسائز لنک میں دی ہے وہ تو آپ نے پریکٹس کرنی ہی کرنی ہے۔ پڑھائی کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ پڑھائی کا ارادہ کریں، پڑھنے کے لیے بیٹھیں، تو ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کریں، ٹیک لگائیں، جسم ڈھیلا چھوڑیں، اپنے اعصاب ڈھیلا چھوڑیں، اپنے ذہن ڈھیلا چھوڑیں، ذہن کو خیالات سے خالی کریں، ایک لمحے کے لیے سکوت اختیار کریں، تھوڑا سا ٹھہراؤ آئے گا، سکوت آئے گا آپ کے ذہن میں۔ جب ایسا ہو تو آنکھیں بند رکھیں اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے یہ جو 1-2 فکرے میں بولنے لگا ہوں یہ آپ نے 5 سے 7 دفعہ دہرانے ہیں اپنے آپ کو مخاطب کر کے۔ وہ فکرے کیا ہوں گے؟ آپ یوں کہیں گے کہ اب میں اتنی دیر کے لیے، 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے کے لیے فوکسڈ ہو کے پڑھنے لگا ہوں یا پڑھنے لگی ہوں، اور اس دوران میری توجہ بالکل نہیں ٹوٹے گی، میرا پورا دھیان پڑھائی کی طرف رہے گا، میری باقی کی زندگی کے کاموں میں سے کوئی کام میرے ذہن میں نہیں آئے گا اور کوئی ڈسٹریکشن مجھے ڈسٹریکٹ نہیں کر سکے گی، میری پوری کی پوری توجہ صرف اور صرف پڑھائی کے اوپر رہے گی۔
یہ فکرے اپنی زبان میں جو میں نے کہا ہے اس کا مفہوم سمجھ لیں، اور 5 سے 7 دفعہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے آپ نے کہنے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ، پرسکون ذہنی اور جسمانی کیفیت، جب ذہن میں سکوت ہو، خیالات سے خالی، اس کو الفا اسٹیٹ آف مائنڈ کہتے ہیں۔ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں اپنے آپ کو مخاطب کر کے جو بات دہرا کے کہی جائے وہ ہمارے لاشعور میں چلی جاتی ہے اور وہاں جا کے پروگرامنگ کر دیتی ہے۔ تو یہ پروگرامنگ آپ کے لاشعور میں ہو جائے گی اور اس دوران آپ پورے توجہ فوکس سے پڑھ سکیں گے۔ یہ آپ 2-4 دن کریں گے تو بہت پرفیکٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ پہلی دفعہ شاید بہت پرفیکٹ نہ ہو۔ اگر پہلی دفعہ آپ کر رہے ہیں اور پڑھائی آپ نے شروع کر دی ہے، کچھ دیر بعد آپ تھوڑا سا دل اچاٹ ہو رہا ہے، ڈسٹریکشن پیدا ہونے کی کوشش کر رہی ہے، دوبارہ یہی چیز ریپیٹ کر لیں، ٹیک لگائیں، سکون کریں، ذہن کو خیالات سے خالی کریں، یہ 5-7 دفعہ یہ فکرے اپنے آپ کو دہرائیں، آرام سے آنکھیں کھولیں، دوبارہ شروع کر دیں۔ یہ چیز آپ روزانہ پڑھائی سے پہلے کریں تو آپ کو بہت زبردست پڑھائی ہوگی، اور اس دوران آپ کا دھیان آگے پیچھے کہیں نہیں جائے گا، کیونکہ آپ کے لاشعور میں پروگرامنگ ہو گئی ہے کہ آپ نے اس دوران فوکس رہ کے پڑھنا ہے اور ذہن کو ڈسٹریکٹ نہیں ہونے دینا۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک دوسری ٹیکنیک ہے جو ہم اگین اپنے فوکس کو بڑھانے کے لیے کریں گے، وہ یہ ہے کہ رات سونے سے پہلے جب آپ اپنے سارے کام کر چکے ہیں، سب کو شب بخیر کہہ چکے ہیں، فون پہ الارم لگا چکے ہیں، فون رکھ دیا سائڈ پہ، سونے لگے، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آنکھیں بند کرنی ہے، اگین ذہن جسم اعصاب ڈھیلے چھوڑنے ہیں، ذہن کو خالی کرنا ہے، اور دھیمے لہجے میں، دھیمی سوچ میں اپنے آپ کو مخاطب کر کے یہ فکرے 5 سے 7 10 دفعہ دہرانے ہیں۔ وہ یہ کہ اب سے میری لائف، میری زندگی کا ہر کام، ہر لمحہ بہت فوکس ہوگا۔ میں جو کام شروع کروں گا، جو کام شروع کروں گی، اسی میں میری پوری توجہ رہے گی، اور کوئی چیز مجھے اس کے علاوہ ڈسٹرب نہیں کرے گی۔ جب تک میں وہ اپنا کام پورا نہیں کر لوں گا، پورا نہیں کر لوں گی، میری توجہ، میرے ذہن میں کوئی اور خیالات نہیں آئیں گے، اور میری زندگی کا ہر لمحہ، ہر کام بہت فوکسڈ ہو کے گزرے گا۔ بس یہ فکرے یاد رکھ لیں، مفہوم یاد رکھ لیں، اپنے آپ کو مخاطب کرنا ہے، آنکھیں بند رکھنی ہے، دھیمی سوچ میں، دھیمے لہجے میں اپنے آپ کو مخاطب کر کے 5 7 10 دفعہ دہرانے ہیں، گننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو کہتے جائیں، اپنا لہجہ دھیما کرتے چلے جائیں، اور آہستہ آہستہ نیند کی طرف چلے جائیں، نیند کی طرف جاتے جائیں۔ یہ کہتے کہتے ہی بے شک سو جائیں، لاشعور میں بات چلی جائے گی، پروگرامنگ ہو جائے گی۔ اس ایکسرسائز سے آپ کو صرف پڑھائی نہیں، آپ کو اپنی زندگی کے ہر کام میں فوکس اور ارتکاز ملے گا، یکسوئی ملے گی، ہر کام آپ کا ہر لمحہ بہتر سے بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس میں ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ سوچ اور لہجہ دھیما رکھنا ہے، اور دھیمے لہجے میں اپنے آپ کو کہتے جانا ہے، آہستہ آہستہ مزید لہجہ دھیما کرنا ہے، سوچ ہلکی کرنی ہے، اور اسی میں سونے کی طرف جاتے رہنا ہے، سو جانا ہے۔ اگر آپ جوش میں آ کے اور ایکٹیو ہو کے یہ بات آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو کہیں گے، ریپیٹ کریں گے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کا ذہن ایکٹیو ہو جاتا ہے، پھر آپ کو بہت دیر تک نیند نہیں آتی۔ تو آپ نے ذہن کو ایکٹیو نہیں ہونے دینا، سوچ ڈھیلی، لہجہ ہلکا، جیسے آپ بیک گراؤنڈ میں اپنے آپ سے مخاطب ہو کے باتیں کریں، اس طرح آپ نے بات کرنی ہے، کام بھی ہو جائے گا، نیند بھی ڈسٹرب نہیں ہوگی، بلکہ نیند اور زیادہ اچھی آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ تیسرا سٹیپ کیا ہے ارتکاز یا فوکس کو امپروو کرنے کا؟ پریکٹس۔ وہی بات جو لیک آف پریکٹس ایک ریزن تھی، اب یہاں ہم نے پریکٹس کرنی ہے۔ وہ لوگ جو بالکل ایگزام سے تھوڑا سا پہلے پڑھتے ہیں، اب سے انہوں نے یہ کرنا ہے کہ 5-7 دن ایڈیشنل ڈال لیں، میرے کہنے پہ، کہ آپ نے، اگر آپ 15 کو آپ کے ایگزام ہوتے ہیں اور آپ 5 تاریخ کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو آج سے آپ 1 کو پڑھنا شروع کر دیں، 5 دن اور پیچھے لے جائیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ تھوڑا سا ٹیمپو بن جائے گا، آپ تھوڑا سا فارم میں آ جائیں گے، اور تھوڑی سی ریگولیرٹی آ جائے گی۔ بیسٹ تو یہ ہے کہ آپ ہمیشہ ہی ریگولرلی پڑھنے کی عادت بنائیں، اس سے تو ارتکاز کا مسئلہ کبھی کسی کو آتا ہی نہیں ہے۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یاد رکھیں کہ کنسنٹریشن امپروو کرنے کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ آلدو یہ میں نے آپ کو 2-3 مائنڈ ٹیکنیکس بتائی ہیں، یہ بہت اچھی کارگر ہیں، یہ آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کریں گی، لیکن کنسنٹریشن کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، یہ آہستہ آہستہ امپروو ہوتی ہے۔ آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں خیالات آتے ہیں، ہم ارادہ کرتے ہیں کہ اب سے ہم نے خیالات کو نہیں آنے دینا اور توجہ سے نماز پڑھنی ہے، تو ہم ارادہ کرتے ہیں ول پاور سے، اور فوکس کرتے ہیں اور اپنا دھیان رکھتے ہیں، تو ہم تقریباً آدھا منٹ یا 1 منٹ تک اچھی طرح پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔
یہی چیز ہم اگلی نماز میں پھر ارادہ کر کے دہراتے ہیں، تو اگلی نماز میں وہ 1 منٹ سے ٹائم 1.5 منٹ ہو جاتا ہے، اس سے اگلی نماز میں تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے، اس سے اگلے دن تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ ہم اپنی ول پاور، ریگولیرٹی اور دھیان سے اس خیالات کے آنے کو ہم اوور کم کر لیتے ہیں نماز میں۔ یہ میں نے مثال نماز کی دی ہے، یہی کام پڑھائی میں بھی ہوتا ہے۔ پہلے دن پڑھنے بیٹھیں گے، خیالات جلدی آ جائیں گے، دوسرے دن دیر سے، تیسرے دن اور دیر سے۔ تو شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے کنسنٹریشن کا، یہ چیزیں سپورٹ بہت اچھا آپ کو کریں گی۔ ریگولر ہونا پڑے گا، پریکٹس آپ کو کرنی پڑے گی، تو کنسنٹریشن آپ ان ایکسرسائزز کی مدد سے بہت جلدی اچیو کر پائیں گے، اور آپ کی نہ صرف کنسنٹریشن امپروو ہوگی، آپ کی یاداشت اچھی ہوگی، آپ کی ریٹینشن اچھی ہوگی، اور آپ اپنے ایگزام میں وہ چیزیں بہت اچھے طریقے سے ریپروڈیوس بھی بہت جلدی سے کر پائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، یہ ہماری چیزیں پوری ہوگی۔ اب سب سے آخر میں ایک بات ہے کہ وہ چیز جو ایک ڈفرینٹ چیز ہے جو کہ آپ کے اسٹڈیز میں فوکس کو بڑھائے گی، امپروو کرے گی، وہ یہ ہے کہ آپ پڑھتے کس طریقے سے ہیں، آپ کا پڑھنے کا سٹائل کیا ہے۔ آپ کیا ایک کتاب لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کتاب کو پورا پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا باقاعدہ آپ ایک ٹیبل کرسی پہ بیٹھتے ہیں، اپنے نوٹ ساتھ لیتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اور ہر پیراگراف میں سے جو ایک کام کی بات ہوتی ہے، اس پیراگراف کی جو جسٹ یا سمری ہوتی ہے، اس کو ایک پوائنٹ کی صورت میں یا ایک لائن کی صورت میں لکھ لیتے ہیں۔ اس سے فرق پڑتا ہے آپ کے انٹرسٹ کا۔ اگر آپ صرف کتاب پڑھ رہے ہیں اور کچھ نوٹ نہیں کر رہے، تو ایک تو آپ کو پورا، اگر 10 صفحوں کا چیپٹر ہے تو آپ کو پورا پڑھنے کے بعد بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ مجھے یاد بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا، مجھے کچھ سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں آئی۔ آپ کنفیوز ہی رہیں گے، بار بار پڑھیں گے، اور اس میں بوریت ہوتی ہے، اس میں ڈسٹریکشن زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ خشک مضمون ہوتا ہے۔ اگر آپ ہر پیراگراف، ہر پیج کا ایٹ لیسٹ اس کو ایک سمری بنائیں، ایک لائن میں 1 لائنر 2 لائنر پوائنٹ نوٹ ڈاؤن کریں اپنی نوٹ بک میں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، جب چیپٹر ختم ہوتا ہے تو آپ اپنی نوٹ بک جو لکھی ہے اس میں سے 8-10 پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں، تو آپ کو پورا لیکچر ریوائز ہو جاتا ہے کہ اس میں یہ چیزیں کور ہوئی ہیں۔ اور دوسرا، یہ انٹرسٹنگ بھی ہے، یہ وے آف لرننگ، وے آف اسٹڈینگ۔ تو جو چیز انٹرسٹنگ ہوتی ہے اس میں آپ کی توجہ اور ارتکاز بہت جلدی بنتا ہے، کنسنٹریشن بہت جلدی بنتی ہے۔ اس طریقے سے اگر آپ پڑھنا اپنی عادت بنا لیں تو آپ یقین کر رکھیں آپ کو پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا، باقاعدہ آپ کی ایڈکشن بن جائے گی اس طرح پڑھنا، اور آپ ہمیشہ ہمیشہ بہت اچھا پڑھ پائیں گے، بہت اچھی کنسنٹریشن پڑھیں گی، اور بہت اچھی آپ کی، اس سے آپ کی سمجھ بھی بہت اچھی آتی ہے، انڈرسٹینڈنگ بھی اچھی ہوتی ہے، اور ایگزام میں بھی ڈیفینیٹلی فائدہ ہوتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔